اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم یا اللہ تو بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا کام بڑا ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے یا اللہ تمام طریقے کی بڑائی تجھے ہی زیب دیتی ہیں یا اللہ ہم چھوٹے ہیں یا اللہ ہم غلام ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں یا اللہ ہم چھوٹوں کے ساتھ ہم غلاموں کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل اور انعام کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہم سے نہ جانے کتنے اور کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے کہ تو رمضان المبارک کے مخصوص ایام میں اپنے بندوں کی توباؤں کا اور ان کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے یا اللہ آج ہم تیرے سامنے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ آج بھی اگر تو نے ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، آج بھی تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، آج بھی ہماری لغزشوں کو تو نے درگزر نہیں کیا، اے رب کریم پھر کون سا دن ہوگا، پھر کون سا وقت ہوگا جب آپ ہماری توبہ کو قبول کریں گے یا اللہ یہ تو سب سے بہترین وقت ہے، تو اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تیرے نبی نے کہا کہ بندہ ایک قدم چلتا ہے تو رب کریم دوڑ کر کے آتا ہے۔ اے اللہ آج ہم نے اسی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے یا اللہ توبہ کو قبول کر لیجئے یا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاپی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جرم ہم کرتے ہیں، خطائیں لغزشیں ہم سے خوب ہوتی ہیں، لیکن اے میرے مولا کچھ بھی ہو ہے تو تیرے بندے ہی نا یا اللہ ہے تو تیرے بندے ہی نا یا اللہ ہے تو تیرے مخلوق ہی نا یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کو یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ اپنے صفت غفاری کا مظاہرہ فرما دیجئے یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے ہم مغفرت چاہتے ہیں، معاف فرما دیجئے ابو بکر کی صداقت کے صدقے معاف فرما دیجئے، عمر کی عدالت کے صدقے معاف فرما دیجئے، عثمان کی یا اللہ عفت اور پاک دامنی اور سخاوت کے بدلے معاف فرما دیجئے یا اللہ علی کی بہادری کے بدلے معاف فرما دیجئے یا اللہ تمام مقدس شخصیات کے تبرک اور برکت سے معاف فرما دیجئے، لیکن میرا مولا توبہ کو قبول کر لیجئے، توبہ کو قبول کر لیجئے یا اللہ سچے دل سے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ سچے دل سے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے، آج بھی اگر تو نے معاف نہیں کیا اے میرے مولا پھر ہماری مغفرت کی کون سی گھڑی ہوگی؟ تیرے محبوب نے کہا کہ ملعون ہو وہ شخص اور پھٹکار ہو اس انسان پر جو رمضان کی متبرک اوقات کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے یا اللہ ہمیں اس بد دعا سے محفوظ فرما لیجئے یا اللہ اس بد دعا سے محفوظ فرما لیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد کوئی خامی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم گناہوں سے مکمل طریقے پر بچیں گے یا اللہ معاف فرما دیجئے
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں، تیرے در پر آ کر کے ہم نے ڈیرا ڈالا ہے، امیدوں اور توقعات کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کو خالی ہاتھوں کو نیچے نہ جانے دیجئے، اس جھولی کو خالی نیچے نہ گرنے دیجئے، یا اللہ اس کو بھر دیجئے مغفرت سے، یا اللہ اس کو بھر دیجئے معافی اور تلافی سے، یا اللہ بخشش کا اعلان فرما دیجئے، فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرا دیجئے کہ میں نے فلاں ابن فلاں کی اور جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کر دی ہے، ہمارے لیے یہ اعلان فرما دیجئے، یا اللہ اعلان فرما دیجئے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا اور ہم انہی جرموں اور خطاؤں کے ساتھ، گناہوں اور لغزشوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اے میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گناہوں کی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے تیرے محبوب کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور وہ ہمارے گناہوں کی غلاظت گندگی دیکھ کر کہیں ہمیں اپنے امتی ماننے سے انکار نہ کر دیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس وقت کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس وقت کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے محبوب نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری سفارش سے انکار کر دیں، یا اللہ انہی کی شفاعت اور سفارش پر تو امید لگائے ہوئے ہیں، انہی سے تو توقع کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے تمام مومنین امید لگائے ہوئے ہیں کہ حضور ہماری سفارش کریں گے، ان کی شفاعت پر جنت نصیب ہوگی، اگر وہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے ناراض ہو جائیں، اے میرے مولا پھر ہمارا بیڑا کیسے پار ہوگا، ہماری کشتی کیسے کنارے لگے گی، یا اللہ معاف فرما دیجئے، آج بخشش کا اعلان کر دیجئے، یا اللہ بخشش کا اعلان کر دیجئے، یا اللہ بخشش کا اعلان کر دیجئے، یا اللہ پوری دنیا امت مسلمہ کو لقمہ تر بنانا چاہتی ہے اور بالکل کچا نگلنا چاہتی ہے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ غزہ والوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہم یہاں افطار میں نعمتیں لے رہے ہوتے ہیں، افطار کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں بچے، معصوم بچے، بہن بیٹیاں یا اللہ گولیوں سے، بموں سے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی کیا خامی ہے، کس جرم کی وہ سزا پا رہے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، یا اللہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مال کے لیے نہیں، اپنی عزت آبرو کے لیے نہیں جانے دے رہے ہیں، یا اللہ بلکہ تیرے مقدس سرزمین کو، انبیاء اور رسولوں کی سرزمین کو بچانے کے لیے، مقدس گھر کو، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ اب تک انہوں نے دوبارہ بھی ہزاروں لوگوں کی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے جانیں دے دی ہیں، بہنیں شہید ہو رہی ہیں اور ہم یہاں نہتے اور کمزور ہیں، یا اللہ ہم ایمان والا ہونے کے باوجود، مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کے حق میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ابابیل کو بھیج دیجئے، ظالم کو نیست و نابود کر دیجئے، ظالم کو ہلاک و برباد کر دیجئے، اور اگر ہدایت مقدر میں ہو ان کے تو جلدی ہدایت دے دیجئے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما لیجئے، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، اقلیتوں کی حفاظت فرما لیجئے، یہاں بھی ظالم اور دشمن یہ اپنی غلط نظریں چلا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں اذیتیں پہنچانے کی، یا اللہ ان کی پلاننگ، ان کے مکر و فریب کو ان کی جانب پھیر دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو تحفظ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، نبیل بھائی کو ان کا عزیز ان کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، کتنے ہم میں سے بیمار ہیں، ہمارے کتنے عزیز و اقارب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو تمام کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، کسی کا جب کوئی عزیز چلا جاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، یا اللہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما لیجئے، قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، اس وقت میں آپ دعائیں قبول کرتے ہیں، یا اللہ دعاؤں کو قبول کر لیجئے، بگڑے کو بنا دیجئے، مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ مصائب سے نجات دے دیجئے، تکالیف سے چھٹکارا دے دیجئے، یا اللہ اپنا بنا لیجئے،
یا اللہ اپنا بنا لیجئے، مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ، مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے اور سننے والوں سے یا اللہ جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے، اور جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما دیجئے یا اللہ۔ اس قرآن مجید کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام بزرگان دین کو پہنچا کر خصوصیت کے ساتھ حضرت امام صاحب مفتی ساجد صاحب کے تمام اعزاء و اقارب میں سے جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں سب کی ارواح کو پہنچا دیجئے، اور پھر عام طور پر ہمارے تمام اعزاء و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی روح کو پہنچا دیجئے یا اللہ، سب کو اعلی علیین میں ٹھکانہ نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں بہترین جگہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مقبول اور منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔